بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. آج حسب وعدہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، مگر بہت سے دوستوں کا ایک سوال ہے اور اس سوال کا جواب دینے پر ان کا اصرار بھی ہے کہ جو سوشل میڈیا پر ایک تقسیم اور تفریق نظر آ رہی ہے حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث، اس حوالے سے کیا تعلیق ہے آپ کی اور کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بات ایک عرصے سے چل رہی ہے اور میں نے آمدن اس پر کوئی اظہار خیال نہیں کیا، کیونکہ تقسیم اور تفریق کی اس بات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما بال دعوی الجاہلیہ، کہ یہ تو جاہلیت کی پکاریں ہیں، اور فرمایا کہ دعوها فإنها ممتنہ، ان باتوں کو چھوڑ دو یہ انتہائی بدبودار ہیں. اور یہ بات آپ نے غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر فرمائی تھی، جب ایک مہاجر نوجوان نے ایک انصاری نوجوان کو ایک ضرب لگا دی یا موقع رسید کر دیا، جس پر اس انصاری نوجوان نے پکارا یاد الانصار، اے انصاریوں آؤ میری مدد کرو، اور مہاجر نوجوان نے پکارا یاد المہاجرین، اے مہاجرین اور میری مدد کرو. ابھی انصار اور مہاجر یا مہاجرین وہ القاب ہیں جو بڑے بابرکت ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود یہ لقب ان دونوں جماعتوں کو عطا فرمائے. جن لوگوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور یہ مقدس عمل انجام دیا، انہیں خود اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کہا. اور جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں نصرت کا حق ادا کیا اور مہاجرین کے لیے اپنے دل کو شادہ کر لیے، گھروں کے دروازے کھول دیے، تجارتوں میں شریک کر لیا، انہیں اس نصرت کے بابرکت عمل کی بنا پر انصار کا لقب دیا. لیکن یہی دو الفاظ جب اس عصبیت میں استعمال کیے گئے اور اس تقسیم اور تفریق کے لیے استعمال کیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوها فإنها ممتنہ، چھوڑ دو اس امر کو، ان باتوں کو، یہ سب انتہائی بدبودار ہیں. حالانکہ القاب پر حق ہے، اللہ نے عطا فرمائے ہیں، مگر ان القاب کو اصلیت کی راہ پر ڈال دینا اور ان القاب سے امت میں تقسیم یا تفریق کا شوشہ چھوڑنا سخت معیوب ہے. اور یہاں جو ایک تقسیم ظاہر کی جا رہی ہے، یزیدی اہل حدیث یا حسینی اہل حدیث،
تو یہ ہماری خود ساختہ صفات ہیں، خود ساختہ القاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان القاب کے بارے میں کوئی برہان نہیں اور نہ کسی قسم کی دلیل ہے۔ تو پھر یہ جو القاب ظاہر کیے گئے ان کی بنا پر تقسیم اور تفریق کا عمل اور زیادہ معیوب ہے۔ یعنی جو القاب اللہ نے عطا فرمائے ان القاب پر تقسیم کا عمل معیوب قرار دیا گیا، تو جو القاب ہماری اپنی ایجاد ہیں اور خود ساختہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نہیں ہوئے، ان کی بنا پر امت میں اور جماعت میں تقسیم کا عمل، تفریق کا عمل انتہائی معیوب ہو۔ تو اس لیے اس حدیث کی روشنی میں یہ موضوع ہی بدبودار ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ہم نے کبھی اس پر کوئی اظہار خیال نہیں کیا، مگر ساتھیوں کا اصرار اور تقاضا اس پر بات ہونی چاہیے، تو کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ امت اس وقت تک خیر پر ہے جب تک اس کا عمل 3 اصولوں پر ہو۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا فہم، سلف صالحین کا فہم۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں حدیث ہو، اور ان دونوں کا فہم جو ہے وہ سلف صالحین کا ہو، ان دونوں پر عمل سلف صالحین کے اقوال اور ان کی شرح کی روشنی میں ہو۔ یہ امت کی خیر کی اساس ہے۔ لیکن صحابہ کے دور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل دور قرار دیا۔ مشہور حدیث ہے خیر الناس قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، وہ اللہ کی وحی کے پیروکار تھے اور قرآن و حدیث کو تھامنے والے تھے۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا۔ یہ جو میری امت ہے، اس کی تمام تر عافیت پہلے دور میں ہے، یعنی صحابہ کا دور، اور جو بعد کے دور ہوں گے ان میں فتنے ہوں گے، اور ایسے ایسے امور ظاہر ہوں گے دین کے نام پر کہ تم اگر ان کو دیکھو تو ان کا انکار کرو کہ یہ دین کہاں سے آ گیا، یہ دین ہمیں ہمارے نبی نے تو نہیں دیا، یہ کہاں سے آ گیا۔ تو اس حدیث میں بھی صحابہ کے دور کو ہر طرح کا ایک عافیت سے بھرا دور قرار دیا گیا، اور وہ دور ہی مثالی ہے۔ اس لیے کتاب و سنت کو جس فہم کے ساتھ صحابہ نے لیا، اور وہ فہم اللہ کے پیارے پیغمبر سے حاصل ہوا، وہ فہم عافیت کی بنیاد ہے۔ صحابہ نے قرآن حدیث کو لیا، اسے اپنایا، جس فہم کے ساتھ وہ فہم ہی ان کی بہتری کی بنیاد بن گیا۔ تو آج کے دور میں اور ہر دور میں عافیت اور سعادت کی بنیاد انہی 3 نکات پر ہے، کتاب اللہ و قرآن پاک
اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہو اور ان دونوں کو تھاما جائے سلف صالحین کے فہم کو. اور سلف صالحین میں سب سے مقدم جماعت صحابہ کی جماعت ہے، بلکہ بعض علماء نے سلف کو محدود کیا ہے صحابہ کرام کے ساتھ. کچھ علماء نے 3 ادوار کو سلف صالحین کا دور قرار دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر تابعین کا اور پھر اتباع تابعین کا. کچھ علماء کی رائے کے مطابق یہ 3 دور سلف صالحین کے دور. تو دین کو سمجھنا سلف صالحین کے فہم پر یہ بہتری سعادت اور عافیت کی بنیاد ہے. اب یہ جو تقسیم کی باتیں کی جا رہی ہیں، یزیدی اہل حدیث اور حسینی اہل حدیث، کیا یہ تقسیم سلف کے دور میں موجود تھی؟ کیا اس کو سلف صالحین کا فہم کہا جائے گا؟ اختلاف اس دور میں بھی تھا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان کی فضیلت، ان کی برتری اور مقام و مرتبہ میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کے نواسے اور ایک بہترین نسب سے منسلک. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین اہل جنت کے جو نوجوان ہوں گے، جنت کے نوجوان، ان کے سردار ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں اس دن، یعنی قیامت کے دن، جنت میں نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائے. تو جناب حسین رضی اللہ عنہ کی برتری، ان کے تفوق اور ان کی فضیلت میں کوئی شک نہیں. جہاں تک معاملہ یزید کا ہے تو علماء کے مختلف اقوال آپ کو ملیں گے. کچھ اس کو فاسق و فاجر کہتے ہیں اور کچھ نیک اور متقی قرار دیتے ہیں، اور بہت سے علماء کا موقف سکوت کا ہے، خاموشی اختیار کی جائے اور بات نہ کی جائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا نحبہ ولا نبغضہ، نہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں اور نہ اس سے بغض رکھتے ہیں. بڑا عافیت سے بھرپور ان کا موقف، نہ محبت کی بات ہے، نہ بغض اور کراہت اور نفرت کی بات ہے. تو باہر کہہ اگر ساری آراء کو چھوڑ دیا جائے، اسی رائے کو لے لیا جائے کہ وہ فاسق اور فاجر تھا، تو اس کی تکفیر کسی نے نہیں کی. اور فسق و فجور کا معاملہ چاہے کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو، وہ معافی کے قابل ہے. معافی کے بہت سے اسباب، بہت سے عمل ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. مثلا توبہ اور رجوع اور اعمال صالحہ. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک عمل بھی گناہوں پر چھا سکتے ہیں اور گناہوں کی صفائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. بلکہ ایک انسان اگر سچی توبہ کر لے اور اس توبہ پر قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتے. تو بہت سے اسباب ہیں. ایک انسان کا عقیدہ توحید اتنا مستحکم اور مضبوط ہو، توحید میں اس قدر صلابت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نوٹ ہی نہ کرے. اس کا عقیدہ اور اس کی توحید کی قوت اور صلابت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک الا ما کان منک ولا ابالی. حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم،
جب تک تو صرف مجھے پکارے اور صرف میرے ساتھ امیدیں وابستہ کرے اس وقت تک میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں. یہ ایک بندے کا اگر عقیدہ ہو صرف اللہ کو پکارنا ہے اور عملاً اللہ کو پکارتا رہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کرنی ہیں اور عملاً اس پر قائم بھی رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت تک میں بھی تجھے بخشتا رہوں گا تیرے گناہ جیسے بھی ہیں ولا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور آگے فرمایا کہ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ وفضلا. اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے اور تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں زمین کے گناہوں کو مٹا ڈالوں گا اور گناہوں کی جگہ اپنی مغفرت اور اپنے فضل کے خزانے بھر کے تجھے عطا کر دوں گا. تو عقیدے کی صلابت بھی تو گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے. پھر ایک وسیلہ اور ہے گناہوں کی بخشش کا اور وہ انسان کا خاتمہ ہے. ایک انسان عمر بھر گناہ کرتا رہے اور عین موت کے وقت اس سے نیکی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اس کے تمام گناہوں کے مٹنے کا اور ان تمام گناہوں کے بخشے جانے کا سبب بنا دیتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم بندے کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر. کچھ لوگ نیکیاں کرتے عمر بھر نیکیاں کرتے لیکن عین موت کے وقت گناہ کر ڈالتے ہیں اور وہ گناہ تمام نیکیوں کو مٹا دیتا ہے اور وہ بندہ جہنمی بن جاتا ہے. اور کچھ لوگ عمر بھر نیکیاں کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں اور عین خاتمے کے وقت کوئی نیکی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے اور وہ نیکی سارے گناہوں کے مٹنے کا سبب بن جاتی ہے. یہ بھی ایک وسیلہ ہے گناہوں کی بخشش کا. پھر ایک انسان کا وقت اخیر کیسا آیا ہو سکتا ہے توبہ کرنی ہو اور توبہ کا معاملہ سری ہے خالق اور مخلوق کے مابین. توبہ میں ایسی کوئی شرط نہیں کہ اس کو جہارن کیا جائے برسر عام کیا جائے بلکہ جس قدر بندہ چھپ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائے اور توبہ کرے رجوع الی اللہ کرے اسی قدر وہ زیادہ قبولیت کا باعث بنتی ہے. ایک اور وسیلہ بھی ہے اللہ تعالیٰ موت کے وقت کسی انسان کو سختیوں میں ڈال دے اس کی جان سختی سے نکلے اور وہ سکرات الموت جو ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. پھر ایک اور وسیلہ بھی ہے بندہ قبر میں ڈالا جائے قبر اس کو دبا لے اور وہ ضغطہ اس قدر شدید ہو کہ بندے کو تکلیف سہنی پڑے برداشت کرنی پڑے اور وہ قبر کا ضغطہ اور دباؤ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اور اس سب سے بڑھ کر ایک اور گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہے اس ذات کی طرف سے جو فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ رب العزت سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے تو اس کی رحمت جو اس کے بندوں کے ساتھ ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک موقع پر ایک جنگ کے دوران جو مشرکین قید ہوئے جنگی قیدی ان میں ایک خاتون کا بچہ کھو گیا. وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے بڑی بے قراری کے ساتھ بڑا ایک اضطرار آہ و زاری. اللہ کے پیارے پیغمبر یہ منظر دیکھ رہے تھے. ایسا کوئی منظر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو نصیحت اور عبرت کا باعث بنا دیتے. آپ نے صحابہ کو یہ منظر دکھایا اس خاتون کا بچہ کھو گیا ہے ذرا اس کی ممتا کی بے قراری دیکھو. پھر صحابہ سے پوچھا اترونها طارحة ولدها في النار کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو تلاش کر لینے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دے گی جلتے تندور میں پھینک دے گی؟
صحابہ نے کہا ناممکن، ذرا اس کا ایک الم اور اس کا رنج دیکھیے، اس کی پریشانی دیکھیے اور اس کی ممتا کی تڑپ دیکھیے، تو کیسے ممکن ہے بچے کو پا لینے کے بعد اس کو آگ میں ڈال دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من هذه لولدها، جو رحمت اور جو پیار اور محبت اس عورت کے دل میں اپنے بچے کے بارے میں ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اور رحمت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے۔ یہ بھی جو ایک وسیلہ مغفرت ہے۔ ہمیں ان میں سے کسی وسیلے کا علم نہیں ہے، ہم کسی بندے کو اس کے فاسق اور فاجر ہونے پر مطلون کرتے رہیں، ملعون قرار دیتے رہیں، اور وہ کسی ایک نہ ایک وسیلہ رحمت کی بنا پر بخشا جا چکا ہو، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ایک محاورہ ہے جس پر خاموشی اختیار کی جائے، سکوت اختیار کیا جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اسے تقسیم اور تفریق کا سبب بنا دیں۔ یہ تقسیم سلف صالحین کے دور میں تو نہیں تھا، اختلاف تھا، یزید کی شخصیت کے بارے میں کئی رائے، مگر اختلاف رائے کو امت کی تقسیم کا باعث نہیں بنایا گیا، امت کی تقسیم کا سبب قرار نہیں دیا گیا۔ تو یہ فکر سلف کی فکر نہیں ہے، یہ ایک نئی فکر ہے جو ڈالی گئی اس جماعت کو تقسیم کرنے کے لیے۔ تو یہ فہم سلف نہیں ہے، یہ آج کے دور کا فہم ہے، ایک ذاتی فہم جو ایک بڑے عیب پر منتج ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ تقسیم اور تفریق کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے فشل اور ان کی ناکامی کا ایک ہی سبب ذکر کیا، اور وہ ان کا اختلاف، تنازع، ان کی تقسیم، تشتیت اور تفریق۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم اختلاف نہ کرو، ایسا اختلاف کہ ان پر قائم ہو جاؤ، اس طرح تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یعنی اختلاف کرنا اور تنازعات کا شکار ہونا تمہاری کمزوری ہے، اور تمہاری کمزوری تمہارے دشمن کی طاقت ہے، اور اتفاق و اتحاد، باہمی محبت اور مودت تمہاری قوت ہے، اور تمہاری طاقت اور قوت دشمن کی کمزوری ہے۔ تو تنازع فشل کا باعث ہے۔ جنگ احد میں جو عارضی طور پر صحابہ کرام کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، 70 سے زیادہ شہادتیں ہوئی، زخمی تو سارے ہی ہوئے، خود امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہوا، چہرہ مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو اس سارے فشل کا سبب کیا تھا؟ وہی جو قرآن نے بیان کیا، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، کہ تمہارا یہ فشل اور ناکامی، اس کا سبب تمہارا تنازع تھا، تمہارا اختلاف تھا۔ تو پھر یہ تقسیم کا عمل، تشتیت اور تفریق کا عمل سب سے بڑا فتنہ جو ہمارے فشل کا سبب ہے، ناکامی کا سبب ہے۔ پھر اس کو فتنہ نہیں کہا جائے گا، سب سے بڑا فتنہ کہا جائے گا، جو ہماری ناکامی پر منتج ہوگا اور ہماری بربادی پر منتج ہوگا۔ تو باہر کیفیت تقسیم سلف کے دور میں نہیں تھی، تو اس کو فہم سلف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ آج کے دور کا ایک فہم ہے، انتہائی بےہودہ اور ناقص، جس کو فہم کہنا بھی لفظ فہم کی توہین ہے۔ اور پھر ایک چیز اور بھی جس میں میرے پیارے پیغمبر کی تنقیص شان ظاہر ہو رہی ہے، جس میں آپ کی شان کو ایک کم کر کے پیش کیا جا رہا ہے، آپ کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے، اور آپ کے مقابلے میں آپ کے نواسے کو بڑھایا جا رہا ہے۔ حسین منی مانا من حسین، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیث ایک باہمی محبت اور باہمی تعلق کی خمازی کرتی ہے، یعنی یہ محبت کا عالم ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ اب
انا من حسین کا معنی یہ کرنا کہ میں حسینی ہوں، یہ ترجمہ غلط ہے، اور پھر یہ ترجمہ پیارے پیغمبر کی شان گھٹانے کے مترادف ہے۔ اس کا معنی یہ کہ حسین اصل ہے اور میں اس کی فرع ہوں۔ جب آپ کسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں گے تو اس کا معنی وہ اصل ہے، آپ اس کی فرع اور آپ اس کے تابع ہیں۔ اگر کہیں کہ میں شافعی ہوں تو معنی شافعی میرے استاد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں۔ اگر کہیں کہ میں مالکی ہوں تو معنی مالک آپ کے استاد ہیں اور آپ ان کے شاگرد ہیں۔ یعنی سلف کے دور میں یہ نسبت جو تھی استادی اور شاگردی کو ظاہر کرتی تھی، یعنی فلان المالکی اے من اصحاب مالک من تلامید مالک، یہ فلان مالکی ہے معنی امام مالک کے شاگردوں میں سے ہے، امام مالک کے ساتھیوں میں سے ہے۔ تو یہ نسبت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مالک اصل ہے، شیخ ہے، مطلوع ہے، اور میں ان کا تابع ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں۔ یا پھر یہ نسبت آج کے دور میں تقلید اور پیروی کو ظاہر کرتی ہے، شافعی مالکی ہونا معنی امام شافعی کے پیروکار، امام شافعی کے مقلد، مالکی ہونا امام مالک کے پیروکار، امام مالک کے مقلد۔ تو اس میں بھی مالک اور شافعی کا رتبہ زیادہ ہے، میں تو محض ان کا پیروکار، وہ میرے استاد ہیں، میرے شیخ اور میرے معلم ہیں۔ تو یہ نسبت اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان کو گھٹا رہی ہے۔ کسی کی طرف منسوب ہوں گے تو منسوب الیہ اعلیٰ ہوگا، آپ اس سے ادنا ہوں گے، منسوب الیہ اصل ہوگا، آپ اس کی فرع ہوں گے۔ تو وہ حدیث جو سلف صالحین کے دور سے اب تک چلی آ رہی ہے، جس کا مغز صرف محبت مصطفیٰ اور محبت حسین ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، مانا یہ بلا اور محبت کی نسبت ہے، اسے آپ اس انداز سے پیش کریں جس میں نبی علیہ السلام کی شان ہی گھٹ جائے اور آپ کا مرتبہ گر جائے اور آپ کے مقابلے حسین کا مرتبہ بڑھ جائے، تو یہ فہم سلف نہیں ہے بلکہ انتہائی بےہودہ بات ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان کی تنقیص اور کمی پر منتج ہو رہی ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک ایسا فہم ہے جو سلف صالحین سے بالکل منقول نہیں ہے۔ جب سے نبی علیہ السلام کا دور پہ صحابہ تابعین اتباع تابعین ائمہ محدثین کا دور، کسی عالم اور کسی محدث نے یہ فہم پیش نہیں کیا۔ یہ دو فہم جو ان حسینی اور یزیدی کی بنا پر امت کی تقسیم اور انا من حسین کا ترجمہ میں حسینی ہوں، کہیں سے ثابت نہیں۔ یہ فکر سلف نہیں ہے، فہم سلف نہیں ہے، یہ آج کے دور کا ایک فہم ہے انتہائی غلط، خاطئ اور بےہودہ، جس کو فہم بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ تو امت کی تقسیم اور تشدید کا باعث ہے اور تفریق کا باعث ہے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے۔ اب فتنے کے تعلق سے ایک حدیث پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کا کردار واضح ہوتا ہے جو اس فتنے کا ساتھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ جو حسینی اہل حدیث کہتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے ساتھ جو یزیدی اہل حدیث کہتے ہیں، مانے اس فتنے میں شامل اور داخل۔ صحیح مسلم کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب، کہ فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے۔ یہ سب سے خطرناک فتنے ہیں۔ کچھ فتنے جسم پر ہوتے ہیں، بخار چڑھ گیا، شوگر ہو گئی، تو عارضی بیماری آ گئی، یہ جسم کی بیماری ہے۔ اور کوئی فتنہ اگر دل پر مسلط ہو، وہ دل پر جلغار کرے، تو یہ روحانی مرض ہے جو جسمانی مرض سے زیادہ شدید بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے۔ میں کہ فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے، دلوں پر پیش ہوں گے۔ پھر اگلی بات بڑی خوفناک ہے، ای قلب اشربها نکتت فیہ نکتۃ سوداء، جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا اس دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جائے گا، اور وہ فتنے میں چونکہ موجود ہے بڑھ چڑھ کر، تو وہ سیاہی بڑھتی جائے گی۔
وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، اور جس دل نے اس فتنے کا انکار کر دیا اس دل میں ایک سفید ایک روشن نشان لگا دیا جائے گا، وہ دل اجلا ہو جائے گا، منور ہو جائے گا کہ اس نے فتنے کا انکار کیا۔ اب آج جو لوگ بڑھ چڑھ کر ان دو فتنوں میں ملوث ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، حالانکہ تفریق کا عمل ہے، تشدید کا عمل ہے، تو وہ دل جو ان فتنوں کو قبول کر رہا ہے وہ دل سیاہی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندوں کے دل دو طرح کے ہو جائیں گے، فتصیر القلوب علی قلبین، بندوں کے دل دو طرح کے ہو جائیں گے، ایک قلب ابیض، ایک سفید مجلہ اور مصفہ دل، روشن دل، منور نورانی دل، جو اللہ کی طرف سے نور سے بھر دیا جائے گا، اس بنا پر کہ یہ انسان فتنوں میں داخل نہیں ہوا، اس دل نے فتنہ قبول ہی نہیں کیا بلکہ فتنے کا انکار کیا، وہ دل منور ہو جائے گا۔ اور دوسرا دل سیاہ ہو جائے گا، قلب الاسود، وہ دل سیاہ ہو جائے گا تو اس نے فتنہ قبول کر لیا، اور فتنہ قبول کر لینا ایک بہت بڑا ایک عیب ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے کے قبول کرنے کی بنا پر اس دل کو سیاہ کر دے گا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے کل کوز مجفین کی مثال دی کہ وہ دل ایک الٹے پیالے کی مانند ہو جائے گا، وہ پیالہ جس کو الٹا کے رکھا جائے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ چونکہ وہ دل فتنے کا مرکز بن گیا، اس نے فتنہ قبول کر لیا، اب وہ دل الٹے پیالے کی مانند ہے، جس کا معنی یہ کہ جو پیالے کے اندر کچھ موجود تھا، کوئی ایمان کے قطرے موجود تھے، کوئی علم کے قطرے موجود تھے، تو پیالے کو الٹا کرنے سارے گر گئے۔ جو پیالے کو الٹا رکھا، جو کچھ اندر تھا سارا نکل گیا اور گر گیا اور بہہ گیا۔ اب وہ دل ایمان سے خالی ہے، خشیت سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے عاری اور خالی ہے، پوری طرح سیاہ ہو چکا۔ یہ الٹے پیالے کا ایک معنی اور تفسیر۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب پیالے کو الٹا کے رکھا جائے تو اس میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کر سکیں گے، کوئی پانی یا دودھ یا کوئی مشروب اس میں داخل نہیں کر سکیں گے، وہ الٹا رکھا ہوا، سیدھا ہوگا تو داخل کریں گے، تو الٹا پڑا ہوگا، اس میں کیا داخل کر پائیں گے؟ تو فتنہ قبول کرنے کی بنا پر وہ دل نصیحت قبول نہیں کرے گا، اس میں علم داخل نہیں ہوگا، ہدایت اور توفیق داخل نہیں ہوگی، پاکیزگی داخل نہیں ہوگی، اور وہ دل الٹے پیالے کی مانند ہوگا، سیاہ اور سیاہ اور مزید سیاہ، جو دل فتنے قبول کر لے۔ اب وہ لوگ جو بڑے شد و مت سے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو ان دعات کی بات سن کر حسینی اہل حدیث کہہ رہے ہیں اور کوئی یزیدی اہل حدیث کہہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس فتنے کی یلغار دل پر ہے، یہ جسم کا فتنہ نہیں، روحانی فتنہ، اور اس کی یلغار دل پر ہے۔ جو اس فتنے کو قبول کر گیا اس کا دل سیاہ ہو گیا، اور جو اس فتنے کا انکار کر بیٹھا اللہ کی توفیق سے وہ دل روشن ہے، مزید مجلہ اور مصفہ ہے، مزید اجلا ہے اور منور ہے۔ تو یہ کردار بالکل ہمارے سامنے واضح ہو گئی اس حدیث کی روشنی میں کہ فتنوں کا ساتھ دینا کس قدر خطرناک ہے اور فتنوں کو قبول کرنا کس قدر خطرناک ہے۔ تو آخری سوال یہ کہ کرنا کیا چاہیے، کیا کریں ہم؟ باتیں تو ہو رہی ہیں، جنگ ایک جاری اور قائم ہے، تو اس کا جواب یہ کہ وہی کریں جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹا، تقسیم کیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے، خود ان میں افتراق آ گیا، تو لست منهم في شيء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فی شیء کی تنکیر
اس بات کو واضح کرتی ہے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو، کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے کہ جو لوگ اس تقسیم کے عمل کے مجرم ہیں اور گروہ در گروہ امت کو بانٹنا چاہتے ہیں، فرقے بنانا چاہتے ہیں اور خود فرقوں میں تقسیم ہونا چاہتے ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آگے بڑی سخت بات ہے، انما امرہ الی اللہ، ان کا معاملہ صرف اللہ کے سپرد ہے۔ یہ انما، یہ کلمہ حصر کا کلمہ ہے کہ ان کا بس ایک ہی مقام ہے کہ ان کو چھوڑ دو کہ تم اللہ کے سپرد ہو اور کچھ نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ حصر کے صیغے کے ساتھ فرمایا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اللہ ان کو عنقریب خبر دے گا ان کے اس فعل کی اور جو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، جو ان کی حرکت ہے، جو ان کا فعل ہے، اللہ عنقریب ان کو خود ان کی خبر دے گا، خود ان سے نمٹے گا۔ تو یہاں دو تین باتیں جمع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی ہے کہ جو لوگ تقسیم کے عمل کے مجرم ہیں اور فرقہ فرقہ ہو گئے، امت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، نمبر ایک، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو ہر قسم کا تعلق ان سے توڑ دینا چاہیے، انہیں اپنے سٹیجوں پر بلانا، انہیں ممبر پیش کرنا، انہیں مسند پیش کرنا، ان کے قریب ہونا، یہ سارے وہ تعلقات ہیں جو انتہائی معیوب ہیں، مجرمانہ تعلقات ہیں۔ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہ ہو اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ ان کو خبر دے گا، ان سے نمٹے گا۔ کیونکہ امت مسلمہ میں جو سب سے بڑا جرم ہے وہ امت کی تقسیم اور تفریق ہے، اور جو اس کا سبب بنتے ہیں وہ سب سے بڑے مجرم ہیں جو امت کو بانٹنا چاہتے ہیں اور امت کو گروہوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو ایک ابتدا ہو گئی، ابتدا میں کیا ہوا، دو فرقے بن گئے، ایک حسینی کے نام سے، ایک یزیدی کے نام سے۔ اب جو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے اور اللہ معاف کرے تو بوجھ بڑھتا جائے گا، افتراق بڑھتا جائے گا، لڑائیاں آتی جائیں گی، فرقوں سے کئی فرقے نکلیں گے، اور یہ شیطانی وہ وار ہے جو انتہائی شدید اور سخت ہوتا ہے۔ اس سے بچے گا وہی جس کو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کا ساتھ دینا، یہ ان کی بات کو قبول کرنا اپنے دلوں کی سیاہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو آپ رد کر رہے ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ تعلق رکھو گے تو اللہ کے فرمان کی مخالفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اللہ اور اس کے رسول کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنہ، انہیں کوئی فتنہ نہ آ دے، کوئی فتنہ ان کو دبوچ لے، اور یصیبہم عذاب علیم، اور اگر دنیا میں فتنہ نہ آیا تو پھر قیامت کا دردناک عذاب تو ہے، پھر وہ بڑا شدید عذاب ہوگا، بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں ان پر یہ دو اندیشے مسلط اور قائم ہیں، دنیا میں مبتلا فتنہ ہونا جس میں کوئی عافیت نہ ہوگی، اور قیامت کے دن دردناک عذاب وہ تو ہے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان واضح ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث واضح ہے، اس کے باوجود بھی اگر ان کے پیچھے لگ کر اس فتنے کو ہوا دیں گے، میں نہیں جانتا وہ کون لوگ ہیں، کون اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، کون اپنے آپ کو یزیدی کہتا ہے، اس پر غور کر کے وقت ضائع کرنا میرے مزاج کے خلاف ہے۔ مجھے فکر اپنی جماعت کی ہے، مجھے فکر اس دین کی ہے، ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے جو اس قسم کے نعروں کے داعی ہیں، نہ ان سے کوئی تعلق ہے، نہ ان سے کوئی علاقہ ہے، نہ ان سے کوئی ربط ہے، اور نہ اس سوچنے کا وقت ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، نہ کوئی دلچسپی ہے، ہمیں دلچسپی اپنی جماعت سے ہے، فکر اپنی جماعت کی ہے، تو وہ کوئی بھی ہو۔ ہمیشہ کچھ لوگ تماشبین ہوتے ہیں کہ سنیں تو صحیح کیا ہوگا، یہ تماش بینی کا کردار چھوڑ دیں۔
تماشبینی دیکھیں سنیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، فلاں کیا کر رہے فلاں کیا کہتے ہیں۔ جب آپ تماشبین بنیں گے تو شیطان کا وار بڑی قوت سے آپ کو دبوچ لے گا، آپ فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جبکہ طرف وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ مِن اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، لغو سے اعراض کرنا عباد الرحمن کی صفت ہے، اور تماشبینی کرنا عباد الرحمن کی صفات کے خلاف ہے۔ تماشبین بن کر سننے کی کوشش کریں، فلاں چینل دیکھیں اور فلاں کو سنیں کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ شیطان کے جھانسے میں آنے کا بڑا قریبی راستہ ہے۔ اپنے اندر ایک طرف کو پیدا کرو، ان لوگوں سے کوئی تعلق نہ ان کو سنا جائے نہ ان کو دیکھا جائے اور نہ ان کی بات کی طرف توجہ دی جائے۔ اتنے شدید احکام جب آ گئے کہ جو دین میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، اختلاف اور تنازع کو امت کو شکار بنا رہے ہیں، امت کو بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، آپ کا ان سے کسی قسم کوئی تعلق نہ ہو تو ہم وہ تعلق رکھ کر، تعلق یہ بھی کہ ان کو سنیں ان کو دیکھیں، تو وہ تعلق رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی مخالفت کیوں کریں جبکہ اتنی شدید وعیدیں موجود ہیں؟ تو تماش بینی کا عمل چھوڑ دو کہ فلاں کیا باتیں کر رہے ہیں، ذرا فلاں کی تقریر سن لو۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان من البیان لسحرا، کہ بیان جادو ہوتے ہیں، بیان جادو ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پر جادو ہو جائے، یہ بیان کا جادو ہونا بیان کی تعریف نہیں ہے، جادو کفر کے عمل سے تعریف نہیں ہوتی، یہ اسلام کی غیرت ہے۔ جو چیز حرام ہے اس چیز کو تعریف کا باعث قرار دینا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، کفر سے تعریف نہیں ہوتی۔ کچھ بیان جادو ہیں جبکہ جادو کفر ہے، تو اس کا معنی یہ کہ ہر بیان کو سننے کی کوشش نہ کرو، اہل بدعت کے بیان اور اہل فتنہ کے بیان، اہل افتراق کے بیان سننے کی کوشش نہ کرو، تم پر اس بیان کا جادو ہو سکتا ہے، اور یہ جادوگر اصل جادوگر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اصل جادوگر جب جادو کرے گا تو اس کا جادو ایک بندے پر چلے گا، ایک بندہ اس کے لپیٹ میں آئے گا، اس میں بھی کئی دن کا عمل ہے، وہ اندھیروں میں بیٹھے گا اور کیا کچھ تکلفات کرے گا، شیطانوں کا استخدام کرے گا۔ کچھ جادوگر قبرستانوں میں قبر کھود کے اندر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ ایک عرصے کے بعد کسی بندے پر جادو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ یہ جادوگر جو بیان کے جادوگر ہیں ان کا ایک بیان وہ گھنٹے کا ہو، آدھے گھنٹے کا ہو، 15 منٹ کا ہو، اس کے جادو کا اثر آپ پر ہو سکتا، اکیلے آپ پر نہیں بلکہ ایک دنیا اس کو سنے گی، ہزاروں لاکھوں لوگ سنیں گے، تو اس جادوگر کے عمل سے ہزاروں لاکھوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جادو اصل جادو سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ اصل جادو کی تاثیر ایک بندے پر ہوتی ہے اور بیان کے جادو کی تاثیر لاکھوں کروڑوں پر ہو سکتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے لوگوں کی باتیں ہی نہ سنو، تو کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک جماعت کی تفریق کا عمل ہے، ایک بڑی گہری سازش ہے، تو اس سے آپ کا نہ کوئی تعلق ہو، نہ کوئی رابطہ ہو، نہ ان سے کوئی محبت ہو، نہ ان کو اسٹیجوں پر دعوت ہو، نہ ان کے اشتہاروں میں نام دو، نہ ان کو اپنا ممبر پیش کرو۔ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ربط نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے اور سوچنے کی توفیق اور سوچنے کا موقع دے۔ اختلافات جو ہوتے ہیں اس میں جو اصل ادب ہے، میں ایک طالب علم ہوں، ایک چیز میرے دماغ میں آتی ہے تو میں اپنے اساتذہ کے سامنے رکھوں، کبار علماء کے سامنے رکھوں تو ان کی کیا رائے، جو ان کی رائے ہو اس کو قبول کر لوں، اس میں عافیت ہے، ادب الخلاف ہے۔ بڑے علماء کے موجودگی میں بولوں ہی نہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود کے پاس ہے، کہا کہ میں نے مسجد میں ایک عمل دیکھا ہے جو نیا ہے، میں نے کوئی رائے نہیں دی کیونکہ آپ موجود ہیں، آپ آئیے دیکھیے اور آپ رائے دیجیے۔ یہ وہ لوگ جو اجتماعی ذکر کر رہے تھے گٹھلیوں پر، کینکریوں پر،
اجتماعی ذکر. تو مجھ سے اکثر ہی نے کہا کہ ویسے وہ ذکر کر رہے مگر طریقہ نیا ہے. میں نے کوئی فتویٰ صادر نہیں کیا کیونکہ آپ موجود ہیں, مجھ سے بڑے عالم, تو آپ آئیے اور آپ دیکھیے اور اپنی رائے دیجیے. یہ ادب ہے, چھوٹے کا ادب, بڑوں کی موجودگی میں. اچھا چھوٹے نے بات کر دی, بڑوں نے رائے دے دی, چھوٹے اس رائے کو قبول کر لیں, یہ عافیت کا راستہ. اور اگر چھوٹے سمجھتے ہیں کہ بڑے کی رائے مجھے سمجھ نہیں آئی, میرے لیے قابل قبول نہیں, تو پھر دوسرا ادب یہ کہ اپنی رائے کو اپنے تک محدود رکھیں, اس کو ظاہر کر کے ممبروں اور اسٹیجوں پر امت میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کی رائے آپ کو مبارک, اپنے تک محدود رکھیں اور امت کو اس فتنے کا شکار نہ بنائیں. امت کے سامنے فتنہ نہ رکھیں. جب بڑوں نے فیصلہ دے دیا, بزرگوں نے فیصلہ دے دیا, اگر آپ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, جائیں, لیکن اس کو ظاہر کر کے امت میں اختلاف اور انتشار اور فتنہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. اختلافات میں حسن ادب کے یہ وہ مسائل ہیں جن پر علماء سلف موجود تھے اور قائم تھے, اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت کا باعث ہوگی. ہر ایسے عمل سے گریز کرو جو عمل امت میں افتراق کا باعث ہو, جو عمل جماعت کو تقسیم کر دے اور جماعت میں تفریق اور تشدید کا سبب بن جائے. ہر ایسے عمل سے گریز کرو, کیونکہ تفریق جو ہے ہماری کمزوری ہے. ہماری کمزوری دشمن کی طاقت ہے اور ہمارا اتحاد ہماری قوت ہے, اور ہماری قوت دشمن کی کمزوری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اللہ کا کام کریں, ان خطوط پر, ان قدموں پر جن پر سلف صالحین چلے. یہ طریقہ مرسومہ ہے جو بیان کر دیا گیا, نیا نہیں. جناب عبداللہ بن مسعود کا قول ہے, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. اتباع کرو, ابتداع نہ کرو. اتباع کا معنی جو راستہ سلف صالحین نے پیش کر دیا اس پر چلو. ابتداع کا معنی نیا راستہ کھینچنا, نئے راستے پر نہ چلو, جس راستے پر چلا جا چکا اسی پر چلتے رہو. فقط کفیتم, اسی میں کفایت ہے. سلف کا راستہ انہوں نے کتاب و سنت کو لیا اور سمجھا, اس پر چلے. اسی پر چلنا آپ کے لیے سعادت اور عافیت کا باعث ہوگا. نئے نئے راستوں میں بڑی ٹھوکریں بھی لگیں گی, لوگ تقسیم بھی ہوں گے, فتنے بپا ہوں گے, اور یہ ساری چیزیں ایک سم قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں, ایک زہر قاتل کی جو جماعت کی روح کو فنا کر سکتی ہیں. اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اور تقویٰ کی بنیاد پر اپنے عمل کی گاڑی آگے بڑھانی چاہیے. ایسا کوئی کام نہ کرے, کوئی شوشہ نہ چھوڑے جو امت کی تفریق اور بربادی کا باعث ہو, جماعت کو دو لخت کر دے, دو ٹکڑوں میں بانٹ دے. یہ پرلے درجے کی کمزوری ہوگا اور بربادی کا باعث ہوگا. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرما دے, ہدایت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں تاریکی ہو یا اجالا ہو, ہر حال میں فہم حق کی توفیق دے دے. یا اللہ, ایک ہاتھ میں کتاب اللہ, دوسرے میں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کو تھامنے کی, اور ان کا فہم جو ہے وہ سلف صالحین کا فہم اپنانے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہی عافیت کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رہنے کی اور اس کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.